انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں محمد یہ کہ مجھے اللہ نے غنی کر دیا، بعد میں فتوحات کے دروازے کھل گئے، نبی سید نہیں ہے، سیدوں کا سید ہے، نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے بچے آپ کے نواسے کھجور کا دانہ اٹھاتے ہیں اور منہ پہ لے جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کخ 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 کخ، حدیث میں دونوں لفظ آتے ہیں، میرے نواسے حسن حسین یہ صدقے کا کھجور ہے۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد، الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس، میرے پیارے بیٹے میرا نواسا یہ گند ہے، مال کا گند ہے، یہ صدقہ یہ طلبہ کا حق ہوتا ہے، لیکن مولوی محتمم بھی دبا کر کے کھا لیتا ہے، خیال کر لینا یہ صدقہ للفقراء والمساکین والعاملین علی مساکین کے لیے، تم فقراء بھی نہیں اور مساکین بھی ہو، سید ہو سید بھی نہیں ہو، سیدوں کے سید ہو، سیدوں کے سر کے تاج ہو، تم نبی کے اولاد ہو، میرے نواسے ہو۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد، بیٹا پھینک دے کخ کخ کخ، دوسری حدیث میں کخ 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 کخ، کاف کے زیر کے ساتھ ہے، چھوٹا کاف، کخ کخ کخ، نہ کھا نہ کھا نہ کھا نہ کھا، اے ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو ترکاریاں بنائی ہیں حلالا طیبا، پاکیزہ چیز یہ کہ کھاؤ، زمین کے پھل فروٹ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، دوسرے کی زمین کی یہ کہ فصل کو چوری کر کے نہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال و حرام میں شیطان کے، حلال و حرام میں نے الحلال ما حلہ اللہ، حلال ہوا جس کو خدا نے حلال قرار دیا، والحرام ما حرمہ اللہ، حرام ہوا کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا۔ خبردار، محلل بھی میں ہوں، محرم بھی میں ہوں، میرا نبی کبھی کسی عارض کی وجہ سے کسی عارضی ایمرجنسی مسئلے میں میرے نبی کہتا ہے کہ جب میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو میں نے تو شہد کھایا، آج کے بعد محمد شہد نہیں کھائے گا، آج کے بعد محمد شہد نہیں کھائے گا، آج کے بعد محمد شہد نہیں پیے گا، قربان جا محمد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ آپ نے سورہ تحریم دیکھا جو 28واں پارہ ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، شہد کو میں نے خدا نے حلال قرار دیا، اے محمد آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ حلال چیز کو حرام قرار دیں۔ ایمرجنسی حالت میں کوئی مسئلہ تھا، علماء کو پتہ ہے، اس کے بنیاد پر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، شہد کو اپنے اوپر عملی طور پر حرام قرار دیا۔ لیکن دیکھو کہ محمد اللہ کا لاڈلا ہے، لیکن وہ اللہ کس طرح اپنے پیارے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ وَلَا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ۔ ہاں، بیویوں کی وجہ سے کسی بیوی نے ہم کو شکایت کی، منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے شہد کھایا تھا پیا تھا، تو ہم نے کہا میں نہیں پیوں گا، نہیں، حلال و حرام کا مالک آپ نہیں ہے، میں نے اللہ نے شہد کو حلال قرار دیا تو شہد حلال ہی رہے گا، شہد حلال ہی رہے گا۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان جس کو حلال کہے وہ حلال نہیں ہوگا، اللہ جس کو حلال کہے وہ حلال، شیطان جس کو حرام کہے، شیطان تو اونٹوں کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ ہمارے ملک میں سود الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر، ملک میں کانفرنس ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، وزیر خزانہ چور ڈاکو جس کو باہر سے آپ نے بلایا، آپ کو وزیر خزانہ مسلمان، دوسرے پی ڈی ایم کے بڑے حضرات مسلمان سارے کے سارے مشورہ کر رہے ہیں کہ سود کے بارے میں کوشش ہماری رہے گی کہ سود کو کم کیا جائے، سود پہ کنٹرول کیا جائے، ربا۔ ارے تو کوشش کر رہا ہے، کوشش کرے گا، مشورہ کس سے کرے گا؟ مشورہ اگر تو یہودیوں سے کرے گا تو ملک تیرا ملک نہیں ہے، ملک پھر یہودیوں کا قانونی ہے، اور اگر امریکہ اور روس سے اور یہودیوں سے تو مشورہ نہیں کر، اگر تو آزاد کا بچہ ہے، مسلمان کا بچہ، مشورہ کس سے کر رہا ہے؟ طالبان آگے آتے ہوئے انہوں نے کہا خبردار، ڈالر نہیں چلے گا، پٹھانوں کیا روپی چلے گا، سب کو سبحان اللہ۔ اس نے کہا ڈالر بروزن خر، ڈالر نہیں چلے گا۔ تو ایک وزیر سے ان کی میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا سنگ حال ہے، کیا حال ہے آپ کے ملک کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے دجالی، تمہارا جو دجالی، جو تمہارے میڈیا جھوٹ، تمہارے اخبار بھی جھوٹ پاکستان کے، تمہارے صحافی بھی جھوٹ۔ کہا خدا کی قسم اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صرف 1 سال کا نہیں، کئی سال کا اسٹاک کر کے ہم نے رکھا ہے۔
آدمی خود جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہے. تم دجال، تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تم اس طرح جھوٹ بولتے ہو؟ آگے انہوں نے کہا خبردار، ڈالر نہیں چلے گا. اپنے تاجروں کو بلایا، ڈالر کتنے پہ؟ انہوں نے کہا 120 پہ، 130 افغانی روپے، 120. فرمایا خبردار 80 پہ. کل اگر سنا کہ کسی تاجر نے اسے اوپر لیا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا. 80 پہ گیا. اب چائنا، دیگر ممالک، وہ اشرف غنی تھا، پتہ نہیں کیا بدبخت تھا جس نے اللہ کا معاہدہ کیا، ان کے معاہدوں کو آ کر کے انہوں نے کاغذ پھاڑ دیے. اب چائنا خود ان سے معاہدہ کر رہا ہے کہ تمہارے ہاں معدنیات ہے، تمہارے ہاں خزانے ہے، کس طرح میں دے. کہا کہ معدنیات پہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، 35-40% ہمارا ہوگا، ملازم ہمارے اپنے پٹھان ہوں گے، اپنے افغانی بھائی ہوں گے، اپنے فارسی بھائی ہوں گے، اور پیسہ ہم آپ کو دیں گے، آپ سے وصول کریں گے افغانی روپے کے شکل میں، ڈالر نہیں چلے گا یہاں پہ. اس نے مجھے خود بتایا، اس نے بخدا مجھے خود بتایا. کہتے ہیں ہم نے کہا خبردار، ڈالر کا بچہ، یوریا کا، یورو کا بچہ، کوئی ڈالر مالر نہیں ہوگا. جتنے تم کام کرو ہمارے ملک میں معدنیات، اور معدنیات میں اشرف غنی نے کہا کہ 10% ہمیں دے دو، باقی 90% آپ لے لو. ہم نے کہا 40% ہمارے، اور اللہ کا بھلا کرے ملازم ہمارے پٹھان، اپنے بلوچ، اپنے اللہ کا بھلا کرے فارسی باز، اپنے افغانی بھائی ملازم بھی ہمارے، اور آپ کا ملازم، آپ کی چائنیز، آپ کا چائنا والا اگر وہ کوئی مستری کام کر رہا اس کو بھی ہم تنخواہ افغانی روپے میں دیں گے، ڈالر میں نہیں. افغانی روپے میں دیں گے، ڈالر میں نہیں دیں گے. گزارش یہ تھی، گزارش تھی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے شراب کو، خنزیر کو، ان کو حرام قرار دیا. ان کے پیسے کو، ان کی قیمت کو، ان کے خرید و فروخت کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. خنزیر جس طرح حرام ہے، جس نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر ہے وہ سود کا، وہ اس سے بھی زیادہ حرام ہے. خنزیر جس طرح حرام ہے، جس نوٹ پر اللہ کا بھلا کرے قائد اعظم کی تصویر ہے لیکن سود کا ہے، وہ اسی طرح حرام ہے. خنزیر حرام ہے جس نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر ہے، اور کتا جس طرح حرام ہے یہ اسی طریقے پر یہ ہے کہ حرام ہے. یہ آپ کی اور میری بدقسمتی ہے کہ کتے کو تو حرام سمجھتے، پیشاب کو تو حرام سمجھتے، اور پاخانے کو تو حرام سمجھتے، خنزیر کو تو حرام سمجھتے. لیکن اگر نوٹ ہے اس میں حرام کون سی چیز آ گئی؟ اس میں حرام کون سی چیز آ گئی کہ بابا قائد اعظم کی تصویر ہے اس پر، بس جی اس سے چینی خریدو، اس سے فروٹ خریدو. خبردار، تو بھی نابینا میں بھی نابینا، تو بھی اندھا میں بھی اندھا، تجھے بھی نظر نہیں آتا. میرا نبی کہتا کہ خنزیر وہ خنزیر کی طرح ہی حرام ہے، یہ خنزیر ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ساتھی کوشش کر لیں، ساتھی اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے کاروبار کا، اپنے کاروبار کی نوعیت کا پتہ ہوتا ہے کہ حلال پیسے آپ کے آ جائیں. بچوں کو، گھر والوں کو، خود آپ کی افطاری، آپ کی سحری حلال پیسے سے. ورنہ کیا ہے، خدا کے بندے پورے دن اپنے آپ کو بھوک میں رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ سود کے پیسوں سے کھا بھی رہے، پی رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.